الفاتحة لجنابي أحمدي مصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل مجيد الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم عمر نوجوان ساتھیوں عزیز بزرگوں پردہ نشین ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدقه النبي الأمين المكين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين وللحمد لله رب العالمین. آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا کالی کملی میں ہم گنہگاروں کو چھپانے والے آقا بروز محشر ہم سب کو جنت عطا کرنے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک تعزیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. قبر میں لہرائیں گے تاش چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش
جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ موجود صاحب اکرام، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل میں ہم یہاں حاضر ہیں۔ اور ہم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور ہونے پر، ہماری بات پرسوں بھی یہی تھی، کل بھی یہی تھی اور آج بھی یہی۔ اب اسی آیت کے تیسرے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے، ان کے استقبال کے لیے، ان کی شان اور ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا، رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو دوزخ اور جنت کو نہ بناتا، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو زمین کو پیدا نہیں فرماتا، رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آسمان کے شامیانے کو نہ بناتا، خوبصورت پہاڑ کو پیدا نہ فرماتا، حسین وادیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بناتا، اور دنیا کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ میں اور میرا حبیب ہو، کوئی تیسرا نہ ہو، تو یہ بھی بات ممکن تھی۔ وہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے بنا دے، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے ایک پل میں امیر بنا دے، جسے چاہے ایک پل میں فقیر بنا دے، جسے چاہے ایک پل میں ولایت کا درجہ عطا فرما دے، جسے چاہے ایک پل میں ولایت کو چھین لے، جسے چاہے ایک لمحہ میں زندگی عطا کر دے، جسے چاہے ایک لمحہ میں موت دے دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ وہ ذات مبارک ہے کہ وہ ایک لمحہ میں دنیا کو بنا بھی سکتا ہے، دنیا کو مٹا بھی سکتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اور اس قدرت کاملہ کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دیں کہ نہیں ہو سکتا، آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اندر شک کیا۔ میری بات میں ڈاؤٹ ہو، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا کل کی گفتگو میں آپ نے جو آیت پڑھی، ذرا اس کی دلیل دینا۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس پوچھنے کا حق ہے۔ آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو الحمدللہ۔ قرآن میں کافی ساری جگہوں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا اعلان فرمایا، اپنے معبود برحق ہونے کا اعلان فرمایا، اس کی دلیل موجود ہے۔ اب جس بات کی طرف آپ کو لے چلوں، اب بنانے کی بات آئی۔ کل میں نے کہا تھا کہ اب بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ دکھانے کی بات آئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پیشانی میں چمکا دیا۔ اب یکے بعد دیگر کیسے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی۔ ابھی دنیا بننے کی شروعات ہونے والی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ میرے نور سے ایک نور کا منتخب کیا ہے، میرے نور سے ایک نور لیا گیا۔ اب اس نور کے 4 حصے کیے گئے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھیں گفتگو کو، پہلا واحد شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا گیا۔ حدیث بڑی جامع ہے، کوئی شک اور کوئی شبہ کی گنجائش نہیں اس حدیث مبارکہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق، دنیا کو بنانا چاہا، پھر میرے نور سے نور لیا گیا۔ اب اس نور کے 4 حصے کیے گئے۔ 4 حصے، پہلے حصے سے عرش، دوسرے سے قلم، تیسرے سے کرسی۔ ان 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا۔ پہلے کیا آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک۔ اب اس نور پاک سے ایک نور لیا گیا۔ اب اس نور کے 4 حصے کیے گئے۔ پہلے حصے سے قلم، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے عرش۔ 3 چیزیں بنائی گئی۔ اب چوتھا حصہ رہا۔ اب بات کو یہاں پر لوگ اس بات پر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ منزل سجاتے ہو۔ آج ایسے بھی لوگ اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر انکار کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آپ اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھیں، اور جو میں قرآن کی آیت 3 دن سے جو تلاوت کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب توجہ، اب لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ تم میلاد کیوں بناتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیوں بلند کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب جواب دو اس رب کا۔ اعتراضات کرنا ہے جتنے کرو، لیکن جاؤ اب اس رب کے پاس اور رب سے جا کر پوچھو کہ پروردگار عالم، اے ساری کائنات کے بنانے والے، اے معبود برحق، تو نے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حبیب کبریا کا ذکر نہ کیا جائے، اور
منعقد نہ کی جائے اور ان کے ذکر کو نہ پڑھا جائے اور ان کے نام کی میلاد نہ کی جائے، ان کے نام کا چراغاں نہ کیا جائے۔ اب جاؤ قبر میں اور قبر میں جا کر اس رب قدیر سے سوال کرنا کہ مولا تم نے قرآن میں ایسا کیوں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب اس کا جواب کسی مائک لال کے پاس نہیں ہے کہ کوئی اس قرآن کی آیت کا جواب دے سکے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب جس کے ذکر کو رب تبارک و تعالیٰ بلند فرما دے، اب میرے ذکر کرنے سے حبیب کبریا کی ذات کے اندر کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے، آپ کے ذکر سننے سے حبیب کبریا کی ذات میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی شہر میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، اگر کوئی بھی حبیب کبریا کا ذکر نہ کرے، کوئی بھی انسان مل کر یہ پکا عہد لے لے کہ ہم حبیب کبریا کا ذکر نہ کریں گے، ان کے نام کی محفل نہ منائیں گے، ان کے نام کا میلاد کی جلسے نہ سجائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے درختوں کو پیدا فرما دیا اور فرما دیا کہ جب تک تو ہرا بھرا رہے گا میرے حبیب کا ذکر کرتا اور فرما دیا اگر درختوں کو دنیا والے مل کر کاٹنے پر آ جائیں، ہرے پتے نہ رہیں گے تو پھر ذکر کرنے والا کون ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کے اوپر پتھروں کو پیدا فرما دیا، وہ میرے حبیب کا ذکر کرتے رہیں گے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ اگر ان کے ذکر کو مٹانا ہے، اگر ان کے چرچے کو مٹانا ہے، اگر ان کی ذات کو مٹانا ہے، اگر مصطفیٰ کے نام کو مٹانا ہے، اگر مصطفیٰ کے میلاد کو مٹانا ہے، پوری دنیا کے کنکروں کو سمیٹنا پڑے گا۔ اور سمیٹو گے تو ڈالو گے کہاں؟ ڈالو گے تو دنیا ہی کے اندر۔ اگر تمہیں حبیب کبریا کے ذکر کو مٹانا ہے، سمندر کے پانی کو سکھانا پڑے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے سمندر کے اندر جو پانی پیدا فرمایا ہے، اس پانی کا ہر ہر قطرہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ سمندر کے اندر رہنے والی ان گنت مخلوق جتنی بھی پیدا فرمائی ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اب انہیں بھی سمجھ سکو، ہو سکتا ہے کہ کوئی سمندر کے پانی کو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن مان لیا جائے، ہم یہاں پر مان لیتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے سمندر کے پانی کو سکھا دے، اب اس کے اندر رہنے والی ہر ایک مخلوق مر گئی، اب کون آئے گا کہ ذکر حبیب کبریا کا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم سمندر کے پانی کو سکھا دو گے، اس میں رہنے والی مخلوق کو تم مار دو گے، لیکن میرے حبیب کے ذکر کو کم نہیں کر سکتے۔ اس لیے تبارک و تعالیٰ کی حبیب کبریا کی شان اور کی عظمت کو بڑھانے کے لیے حبیب کبریا کی بارگاہ میں 1,00,000 فرشتوں کی جماعت آج بھی آتی ہے اور میرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بلندیوں سے چرچا ہے رسول کا، کتنی بلندیوں سے چرچا ہے رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے وسیلہ رسول کا۔ اے دشمن رسول مٹھی میں تو بھی دیکھ لے، اے دشمن رسول مٹھی میں تو بھی دیکھ لے، اندر ادب سے پڑھ رہا ہے وسیلہ رسول کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرما دیا، ہر روز گنبد خضرا کے سامنے فرشتے 1,00,000 فرشتے آتے ہیں اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ 1,00,000 آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح قیامت تک ان فرشتوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کا وقت، پھر دوسرے 1,00,000 آتے ہیں اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کبریا کے ذکر کو اتنا بلند فرما دیا ہے کہ آج لوگ کہیں کہ کیوں کرتے ہو، کیوں نہ کریں، میرے حبیب کے ذکر کو اللہ نے بلند فرما دیا۔
قرآن میں فرما دیا، فرشتوں کی جماعت کو پیدا فرما دیا ہر روز۔ اب جو 1,00,000 فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، صبح قیامت تک ان کا ریپیٹ دوسری مرتبہ باری نہیں آتی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان۔ اگر آپ کو بات سمجھ گئی ہو، اگر میرے اس جملے سے اگر آپ کو کچھ خیال آیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر بڑا کرم فرمایا، بڑا احسان فرمایا کہ جب بھی مصطفیٰ کا عاشق مصطفیٰ کے دل میں آیا کہ حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنی ٹکٹ کروائی، ویزا کروایا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ۔ وہ نوری مخلوق جو کبھی گناہ نہیں کر سکتی، جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، ان کی زبان پر کوئی فحش بات نہیں آ سکتی، ان فرشتوں کو دنیا میں ایک مرتبہ حاضری کا شرف ملتا ہے، لیکن قربان جاؤ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت پر نہ جانے دن بھر ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، دن بھر ہم کتنی بری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دن بھر میں ہم کتنی گالیاں، برے کام، بری چیزوں کو ہم اپنے کان سے سنتے ہیں، لیکن حبیب کبریا کی رحمت کتنی بڑی۔ گنہگار ہونے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود بھی حبیب کبریا اپنے ماننے والے کو، ان سے محبت کرنے والے کو جب جی چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں بلا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے۔ وہ مدینہ المنورہ ہے جہاں پر جانے کے بعد گھر کی ہر چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، گھر کی ہر چیز کو ہم بھلا دیتے ہیں، ان کی نیلے گنبد کو دیکھ لیں، سنہری جالیوں کو دیکھ لیں تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ وہ ذات گرامی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کے ایک اعتراضات کا جواب کے ذکر کیوں کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، سب سے بڑی دلیل۔ اب دوسری بات، اب وہ کہتے ہیں کہ یار معاذ اللہ رب العالمین وہ مرد مٹی میں نہیں گئے، نعوذ باللہ رب العالمین۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم ظالم کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے، آج ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کی اس محفل میں جس نیت سے آنا، بات کو سن لیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا نہیں جانتے کہ ہم نے ذکر کیا، ہم نے ذکر کو سنا، بلکہ آپ میرے دل کی کیفیت کو نہیں جانتے، میں آپ کے دل کی کیفیت کو نہیں جانتا کہ آپ نے دل میں کیا ارادہ کر کے میلاد میں آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، کیا نیت لے کر آئے ہیں، کیا خلوص کے ساتھ آئے ہیں۔ میں اور آپ اپنے دلوں کے حال سے واقف نہیں ہیں، لیکن قربان جاوا مینا کے لال پر جو مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آرام فرما ہے، ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود بھی ہمارے سینے میں جو نیتیں اور ہمارے خشوع کے اندر جو خیالات پل رہے ہیں، ان خیالات کو بھی مصطفیٰ جان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو حبیب کبریا سے نہ چھپا سکا تو وہ بلا دنیا کے ہم جیسے گنہگاروں کو راز کو کیسے مصطفیٰ کے سامنے چھپا سکتا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ پڑھتا چلوں پھر میں اپنی بات پر آؤں۔ دنیا کی تخلیق کی طرف آپ نے کہا کہ یہ تو ہمارا تمہارا عقیدہ ہو گیا، اب دلیل کہاں؟ اب وہ لوگ کیا مانیں گے جس حدیث میں ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے، مستند دلیل دو۔ اب روایتیں کافی ساری ہوتی ہیں،
لیکن اب وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ہمارا اور تمہارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا بیٹنا یا ہمارا ذکر سجانا حبیب کبریا گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ تم ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے ان کا ذکر کرتے ہو، ان کے نام کی محفل کرتے ہو، کیا انہیں پتا ہے؟ اب دلیل یہ تو کچھ ہزار کلومیٹر کی بات ہے، کچھ ہزار کلومیٹر۔ اب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں، یعنی کہ ماں آمینہ کے پیٹ میں ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، حبیب کبریا فرماتے ہیں کہ جب عرش اعظم کے اوپر جب لوح قلم سے فرشتے اس کی کسی چیز کو لکھا کرتے تھے، میں محمد اس کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی حبیب کبریا اس دنیا میں آئے نہیں ہے، اب 1000-2000 کلومیٹر نہیں، ایک روایت میں آتا ہے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 1000 سال کا فاصلہ۔ ایک روایت کے مطابق 1000 سال کا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، ساتویں سے عرش، اور عرش کے اس اوپر لکھنے والی آواز۔ اب یہ تو چند سو کلومیٹر کی بات ہے کہ بھارت کی سرزمین پر ہم گنہگار مصطفیٰ کا ذکر کرے تو وہ سنے ہمارا ایمان ہے، اور وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میں میری ماں کی پیٹ میں تھا، عرش پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فرماتے ہیں نور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے قیامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ جب دنیا میں آئے ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کی کمال کا کیا عالم ہوگا، میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے شان کا کیا عالم ہوگا۔ کافی ساری باتیں ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن آئیے میں اپنی بات کی طرف آتا چلوں۔ یہ 2 دلیل ہو گئی۔ یاد رکھنا کہ اگر کوئی وہابی 24 نمبر پر ملے تو پوچھے، کہہ دینا کہ قرآن میں ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیتے بھی ہیں۔ اب دینے کے اوپر تو ساری دلیلیں ہیں، لیکن اگر میں اس پہ آ جاؤں گا تو میری وہ بات چھوٹ جائے گی۔ اب مختصر یہ 3 حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے 4 حصے کیے گئے، 3 حصے سے چیزیں بنی، عرش، قلم، کرسی، 3 چیزیں بنائی گئی۔ اب چوتھے سے عرش اور کرسی کو اٹھانے والے، اب اس نور کے جو تیسرا نور، چوتھا نور کا ٹکڑا جو بچا تھا، اب اس نور کے ٹکڑے کے، حدیث بڑی طویل ہے لیکن بس آخری لمحہ، آخری جملے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حدیث نور کے اندر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، کافی سارے علماء کرام نے اس کی دلیل بھی ہے۔ اب چوتھے نور سے پھر اس نور کے 4 حصے، ایک نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے، یاد رکھیں اس چیز کو، ریپیٹ کر رہا ہوں، کام آئے گی کبھی پر، ایک نور سے دوسرا بنا، دوسرا کون بننے والا؟ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نور سے ایک نور لیا گیا، اس کے 4 حصے کیے گئے۔ اب 4 حصوں سے 3 حصوں سے عرش، قلم، کرسی بنائی گئی۔ اب چوتھے حصے سے پھر اس نور کے 4 حصے کیے گئے۔ جلیل القدر،
فرشتے ایک نور سے بنائے گئے، ایک نور سے 4 فرشتے بنائے گئے، پھر دوسرے سے عرش اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتے بنائے گئے، دو باقی، تیسرے سے تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو تیسرے حصے سے پیدا کیا۔ اب چوتھا، حدیث بڑی طویل ہے، مختصر یہ کہ الگ الگ حصے ہوتے رہے، دنیا کی تخلیق ہوتی رہی۔ حدیث نور بڑی طویل ہے، 1-2 صفحے کی نہیں، کافی ساری صفحے کی وہ ایک حدیث ہے، حدیث نور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر۔ بھائی آج اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، ہاتھ کاٹا جائے، انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ توجہ، اب زندہ ہونے پر اسی میں دلیل دیتا چلوں، زندہ ہونے پر ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے پر آپ کی توجہ ہے، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا بلجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جانتا ہوں آپ کے تھکنے کی وجہ بھی، لیکن بس 2 منٹ لے کر میں اپنی بات مختصر کروں۔ اب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کی عقلی دلیل دے رہا ہوں۔ عقلاً اب ہمارے تمہارے جسم سے اگر ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، دوسرا بھی کاٹ لیا جائے زندہ رہ سکتا ہے، دونوں پاؤں کو کاٹ لیا جائے زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ نکال لی جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اب اگر انسان کے جسم سے اگر دل نکال لیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہے گا۔ جسم کے ہر انگلیاں ایک کاٹ لی جائے، 20 انگلیوں کو کاٹ لیا جائے، ناک کاٹ لیا جائے، کان کاٹ لیا جائے، جسم کے گوشت کے ہر ٹکڑوں کو ٹکڑوں میں کاٹ لیا جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل کو نکال لیا جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں کہ پورے جسم کو چلانے والا اور پورے جسم کے اوپر کنٹرول رکھنے والا اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ دل ہے۔ اب معراج کی بات بھی یہاں پر چھڑ گئی، جب حبیب کبریا معراج پر گئے تو اس دنیا کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ ایک لمحہ میں کروڑ سال کا فاصلہ لوگ کیسے طے کر سکتے ہیں اور ایک لمحہ میں کیسے آ جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر انسان کے جسم سے دل کو نکال لیا جائے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور حبیب کبریا سارے جہان کی جان ہے۔ حبیب کبریا کو رب تبارک و تعالیٰ نے عرش سے بڑی کرسی، کرسی سے بڑی لوح سے بڑی قلم سے بڑھ کر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے بڑھ کر لامکا، اور لامکا سے بھی بڑھ کر قریب سے قریب بلا لیا۔ دنیا کا دل نکل گیا، دنیا میں جان ہو گئی، اسی لیے وہی کے وہی رکی رہ گئی۔ اب یہ ایک دوسری دلیل یہ کہ حبیب کبریا کے نور کے حصے کیے گئے، انہیں کوئی فرق نہ پڑا۔ اب کافی سارے حصے ہوئے، وقت رہا تو انشاءاللہ اس چوتھے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ چوتھے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر ایک چیز کو، اب اس میں سے حصے ہوتے رہے، ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا رہا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔